علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن یکم رمضان سے آخر رمضان تک چلتی ہے سوائے جمعۃ المبارک کی۔ آج بھی کل کی طرح رمضان ٹرانسمیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد سلمان عابد صاحب، جو آپ کے سوالات کے جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کریں گے۔ تو آج میں اپنے مہمان کی جانب آپ کو لے کر چلتا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد سلمان عابد صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، سب خیر و عافیت ہے؟ دعائیں آپ کی؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ رمضان کیسا جا رہا ہے؟ بہت اچھا الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ صاحب کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کی قیمتی لمحات دیے ہوئے ہیں۔ اس لیے بنیادی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے ان قیمتی لمحات کو اپنے لیے بھی قیمتی بنا لیں، اور جتنا اللہ رب العزت کی اس رحمت کو اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے مغفرت کے پروانے کو سمیٹ سکیں اتنے ہی کم ہے۔ میں ان تمام احباب کا بزم کے جو اراکین ہیں یا یہ ٹیم کے جو ساتھی ہیں، ماشاءاللہ اس رمضان کے مہینے میں آپ حضرات کے مسائل کو، آپ حضرات کے سوالات کو مختلف مفتیان کرام کے سامنے پیش کر کے ان کے سے قرآن حدیث کی روشنی میں ان کے درست جوابات اور درست رہنمائی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ان حضرات کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور سحری میں، افطاری میں اور اپنے مخصوص دعاؤں میں مکمل مسلمان، خصوصاً اس ٹائم جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے غزہ کے مجاہدین، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت ان کی تمام پریشانی کو دور فرمائے۔ آمین۔ چلتے ہیں سوال کے جواب کی طرف۔ سوال ہے کہ سجدہ صاحب کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے؟ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نماز میں 4 قسم کے اعمال ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب۔ فرض کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر نماز میں جو فرائض ہیں، جن کو ارکان نماز بھی کہا جاتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو اسے نماز ہی نہیں ہوتی سرے سے۔ سنن، مستحبات، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں کوئی چیز رہ جائے تو یوں تو کہیں گے کہ نماز ناقص ہوگی، نماز کی ثواب میں کمی آ جائے گی، لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ باقی ہے واجب کے بارے میں، تو واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر واجب چھوٹ جائے یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، یہ 2 وجہ ہیں: واجب چھوٹ جائے یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، تو اس صورت میں سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے۔ اب 7 ارکان ہیں۔ ایک آدمی اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا کہ وہ کھڑا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، اس کو ذہن میں نہیں رہا، پھر تھوڑی دیر گزری کہ اس کو یاد آیا اور اس نے تلاوت شروع کر دی، تو اب یہ تاخیر ہو گئی ہے فرض کی ادائیگی میں۔ تو فرض کی ادائیگی میں چونکہ مطلق قرات فرض ہے، فرض کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے اب سجدہ صاحب آ گیا ہے۔ اس طرح واجب اگر چھوٹ جائے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کا ملانا، یہ واجب ہے۔ اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد رکوع میں چلا گیا، سورت پڑھنا بھول گیا، تو یہاں پر جس نے واجب چھوڑ دیا ہے، اب بھی اس پہ سجدہ صاحب آ جائے گا۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے یا واجب چھوٹ جائے، دونوں صورتوں میں سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے۔ اب یہ مفتیان کرام سے
کسی انسان کی نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اس کو نہیں پتہ کہ یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد عالم سے، مفتی صاحب سے پوچھ لے، پھر اس کے مطابق اپنی نماز کے بارے میں. اور آسان سی بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو نہیں پتہ لگ رہا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے سید صاحب مجھ پر لازم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کا طریقہ یہ کہ سید صاحب کر لیے جائے. آخر میں سید صاحب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر سید صاحب ہوتا ہوگا تو ادائیگی ہو گئی، اور اگر نہیں ہوا تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ نماز بہتر ہو جائے گی. جو ذہن میں ایک شک آیا تھا، خیال سے آیا تھا، وہ بھی دور ہو جائے گا. شک دور ہو جائے گا. جی، تو اس لیے یہ سید صاحب کے حوالے سے. باقی اس میں تفصیل ہے، واجبات کتنے ہیں، 14 ہیں، اور پھر فرائض کے حوالے سے بھائی ہے، تفصیل کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن ایک اصول سی بات آپ کو سمجھا دی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیتے. ہاں. اچھا مفتی صاحب، فرض چھوٹ جانے سے سید صاحب ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ نہیں، فرض سے اگر چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. نماز ایک آدمی نے تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی، وہ آ کے ایسی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہا اس نے، تو یہاں تو اس کی مطلب ہے کہ نماز ہی نہیں شروع ہوئی. ایک آدمی رکوع ہی چھوڑ کے بیٹھ گیا، تلاوت کرنے کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، رکوع اس نے کیا ہی نہیں ہے، پھر اس کو یاد بھی نہیں آیا، اس نے سیدھا سلام پھیر دی، نماز ہی نہیں ہوئی. فرض کی اگر جو ہے نا ادائیگی نہ ہوئی تو نماز سرے سے ہوتی نہیں ہے، وہاں سید صاحب سے بھی نماز نہیں ہوگی. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب، فرض آدمی کا رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، فرض کے تاخیر میں اور سجدہ صاحب چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن ایک واجب کے اندر تاخیر ہو جائے تو پھر بھی سجدہ صاحب ہوگا، پھر بھی سجدہ صاحب ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے. باقی یہاں پر میں اتنی سی بات آپ کے سامنے کر دوں، تاخیر کتنی ہو جائے، یعنی کتنی تاخیر ہو، تو یہ کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر اس کا وقت گزر جائے اور وہ اس یعنی 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے بعد وہ اگلا جو عمل ہے وہ اختیار کر رہا ہے، تو یہ تاخیر شمار ہوگا. اب اس کے بعد جو ہے اس پر صاحب لازم ہو جاتا ہے. اتنی تاخیر ہو جائے کہ جتنی دیر میں سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی آدمی کہہ سکتے ہیں. جی، جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کی امامت جائز ہے یا نہیں. ایک عورت ہے، وہ حافظہ ہے، تراویح پڑھانا چاہتی ہے، تو کیا وہ اپنے گھر کے افراد کو، اپنی ماں کو، بہن کو جو محرم ہے، ان کو جمع کر کے تراویح پڑھا سکتی ہے یا نہیں پڑھا سکتی؟ اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ عورت کی امامت جائز ہے یا نہیں جائز؟ یہ بات ذہن نشین کرنے بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے ہمارے اس ملک پاکستان میں، اور پھر خصوصاً پنجاب میں. کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے نا جمہور کے مسلک کو سامنے ہمیشہ رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں. تو مسئلہ یہی ہے کہ عورت کی جماعت، عورت کی امامت مکروہ تحریمی ہے. عورت نماز نہیں پڑھا سکتی، عورت کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کو کہتے ہیں مکروہ تحریمی، جائز ہی نہیں ہے. اگر عورت مرد کے پیچھے نماز پڑھتی ہے تو اس کی جواز کی صورتیں ہیں، لیکن اس میں شرائط ہیں، اور شرائط بہت سخت ہیں. تو مرد کے پیچھے تو عورت کی نماز کی گنجائش ملتی ہے، لیکن عورت کی نماز، عورت کے پیچھے اور عورت کی امامت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سختی سے حضرات منع کرتے ہیں. اس میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کی افضل نماز وہ ہے جو جتنے ہی خفیہ جگہ پر، پوشیدہ جگہ پر، پردے والی جگہ پر ادا کی جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کی جو ایک عورت کی نماز مسجد میں ہے، پھر ایک عورت کی نماز اس گھر کے صحن میں ہے، پھر ایک عورت کی نماز گھر کے ایک کھلے کمرے میں ہے، پھر ایک عورت کی نماز کھلے کمرے کے مقابلے میں ایک چھوٹا کمرہ ہے اور خفیہ کمرہ ہے، پردہ زیادہ اس میں ہوتا ہے. تو یقینی بات ہے کہ مسجد کے مقابلے میں صحن میں نماز اس کی بہتر ہوئی، صحن کے مقابلے میں جو بڑا کمرہ تھا کھلا اس میں نماز بہتر ہوئی، اور اس کھلے کمرے کے مقابلے میں جو خفیہ پردے والا کمرہ ہے اس میں زیادہ اس کی نماز بہتر ہوتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی افضل جو نماز ہے وہ تنہائی والی نماز ہے، جس میں کوئی بھی نہ ہو، وجہ پردہ ہے، ستر ہے. تو عورت کی نماز عورت کے پیچھے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور عورت کی امامت بھی ٹھیک نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سے منع فرمایا ہے. باقی یہ جو روایت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جو عورت کو امامت کروائی ہے، تو
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس حوالے سے ہم بہت جو ہے نا افراط تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. صحابی کا عمل اگر ہمیں ملا ہے تو اس کو دیکھا جائے کہ آیا وہ معمول بہا ہے یہ صرف تعلیماً ہے. تعلیماً کا مطلب یہ کہ سکھانے کے لیے ایک صحابیہ نے اگر یا ایک صحابی نے کوئی عمل اختیار کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عمل جو ہے نا سنت بن گیا ہے، یہ عمل جو ہے نا وہ زندگی کا مکمل وہ عمل بن چکا ہے، حصہ بن چکا ہے جس کو اختیار ہی کیا جائے. نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے. یعنی کہ معمول بہا نہیں تھا، تعلیماً تھا، سکھانے کے لیے. حضرت اپنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے نا ایک دفعہ امامت کرائی ہے، تو تعلیماً کو عمل اختیار کر لینا اور کہنے جنہوں نے بھی کرائی تھی اس لیے گنجائش ملتی ہے، جائز ہے، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. اس کے مقابلے میں تو ان کی روایت موجود ہے، ہمیں عائشہ ذکر کے منع فرمایا گیا ہے. تو ایک روایت کو لے لیا گیا، ان کی دوسری روایت کو نہیں لیا گیا. یہ تو مطلب ہے کہ اپنے نفس کو خوش کرنا ہے، اپنے جی کو خوش کرنا ہے، جو جی میں آ رہا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے اور اس سے پرہیز کیا جائے. عورت کی امامت بھی مکروہ تحریمی لکھی ہے علماء نے، اور عورت کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز بھی مکروہ تحریمی لکھی. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا سید کو بضرورت مجبوری زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ویسے تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی سید کو، لیکن ایک مجبور ہے، غریب ہے، معذور ہے، بیمار بھی ہے، اس کو کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی؟ جی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کا مفہوم سمجھیں. زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ زکوٰۃ کو لوگوں کی مال و دولت کا میل کچیل کہا گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے سید کی نسبت تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. تو ذرا خود ہی سوچ لیا جائے کہ بھی جس چیز کی نسبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو اس کو میل کچیل دینا کیسے ٹھیک ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، چاہے کوئی بھی صورت ہو، زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو، کیسی بھی مجبوری ہو. کیسی بھی مجبوری ہو. اگر اس کے ساتھ آپ نے مدد کرنی ہے، کوئی تعاون کرنا ہے تو اور صورتیں تھوڑی ہیں. نفلات صدقات نفلی ہیں وہ دے دیں، عطیات ہیں ویسے تعاون کریں اس کے ساتھ. زکوٰۃ کے معاملے میں ہی آ کر ہم کیوں تلاش کرتے ہیں کہ جی یہ بڑا ہی گمبھیر مسئلہ ہے کہ محلے میں گاؤں میں ایک بڑھیا ہے، وہ بڑی ضرورت مند ہے، اس سے کمانے والا کوئی نہیں، اسی کو ہی زکوٰۃ دینی ہے. ذرا دیکھا جائے کہ اس کی اپنی مالی حیثیت کیا ہے. اس کے بعد سونا ہے، اس کے بعد پلاٹ ہے، اس کے بعد اتنی رقم جو ہے نا لوگوں کی اس چندے سے جمع ہو چکی ہے کہ وہ خود صاحب نصاب بن گئی ہے. آپ نے اسی کو زکوٰۃ دینی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے کمانے والا کوئی نہیں ہے، یا ایک آدمی کمانے والا ہے لیکن اس کی اتنی ضرورت ہے، قرضہ بہت ہے، اس کی جو ہے نا وہ اس کی مہینے کی جو آمدن ہے وہ مہینے میں ختم ہو جاتی ہے، بچتی نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دے دیں. بار بار سمجھانے کے وجود پھر بھی کہتے نہیں زکوٰۃ کی صورت تو کوئی نکلتی ہے نا. اور بھائی زکوٰۃ کی صورت تب نکلتی ہے جب اس کی اپنی مالی حیثیت یہ نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب ہے. اب ایک آدمی کے پاس 4-5 مرلے کا بھی اگر پلاٹ موجود ہے، 4-5 مرلے کی قیمت تو بہت زیادہ ہو جائے گی. 1,55,000 سے 60,000 کے درمیان زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے. یعنی یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی ہے آج کے دور میں. اتنی قیمت کو پہلے دیکھا جائے نا کہ ایک آدمی اتنی قیمت کا مالک ہے یا نہیں، چاہے وہ کس صورت سے مالک بن رہا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر اس کے پر اتنی مالیت موجود بھی ہے لیکن اس کے پاس قرضہ ہے، اگر وہ قرضہ نکالتا پیچھے نصاب کی قیمت کم ہو جاتی ہے، آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. خیر یہ بات درمیان آ گئی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اس طرف تو زور ہوتا ہے کہ ضرورت مند. یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ ضرورت مند کی حیثیت کیا ہے، اس حیثیت کے مطابق. دنیاوی ضرورت ایک شریعت. اب ایک ہے کہ بھئی وہ سید ہے، اب ضرورت مند ہو ٹکا رہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن سید آ گیا، منع آ گیا، تو اب اس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے کسی صورت. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی گندم کا سیزن چل رہا ہے، ابھی ان دنوں میں گندم پکے گی تو پھر اس کی تھریشر لگے گی. گندم کے سیزن میں بہت سا آدمی خرید کر گودام میں رکھ لے اور دسمبر کے مہینے میں جب بالکل جو ہے نا ہر چیز بھوسا وغیرہ اس کی ضرورت ہوتی ہے ختم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس وقت اس کو فروخت کرنا کیا یہ تجارت میں آتا ہے یا ذخیرہ اندوزی میں آتا ہے؟ جی شرعی رہنمائی فرما دیں. ذخیرہ اندوزی یہ بڑا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، گمبھیر مسئلہ ہے ہمارے اس ملک کا. اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دے. ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے اصولی بات سمجھ لیں کہ ایسی جنس یا ایسا مال جس کی
مارکیٹ میں ضرورت ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، اس وقت اگر کوئی آدمی اس طرح کے مال کو اپنے پاس رکھ کر جمع کر لیتا ہے اور جب لوگوں کی ضرورت ہے اس ٹائم مارکیٹ میں وہ چیز مل بھی نہیں رہی اور یہ آدمی بیچنے کے لیے بھی تیار نہیں، یہ انتظار کر رہا ہے کہ جب اس کی قیمت دگنی تگنی ہو جائے گی پھر مارکیٹ میں لے کر آؤں گا بیچوں گا، اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی۔ اگر یہ والی صورت ہے تو پھر ناجائز ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ ایک آدمی مال لے کر اپنے پاس جمع کر لیتا ہے اور اس مال کی مارکیٹ میں ضرورت بھی اتنی نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہے تو مارکیٹ میں عام دستیاب بھی ہے، لوگوں کو مل جاتی ہے، اب اس صورت میں یہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی اپنے پاس اس طرح کا مال جمع کر لیتا ہے تو اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کہیں گے، اس کے لیے جائز ہے۔ جزاک اللہ خیر مفتی۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد میں ابھی رمضان کے اندر تراویح کے بعد وتر باجماعت ادا کی جاتی ہے، تو وہ دیر سے پہنچا تو امام صاحب کے ساتھ شامل ہو گیا، پہلی رکعت میں شامل ہو گیا، لیکن اب وہ اس کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دعائے قنوت ہے وہ آہستہ پڑھ رہا ہے لیکن امام صاحب نے جلدی مکمل کر لی، اب اس کی مقتدی جو ہے اس کی دعائے قنوت آدھی ہوئی ہے اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو ایسی صورت میں مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، دعائے قنوت وتر میں پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اب اس کو چاہیے کہ وہ دعائے قنوت مکمل کرے۔ کب تک مکمل کرے؟ اگر اس کو یقین ہے کہ میں دعائے قنوت مکمل کر کے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤں گا تو امام کے رکوع میں جانے کے بعد بھی دعائے قنوت مکمل کرے گا، لیکن یہ کہ یقین ہو۔ اور اگر اس کو یقین نہیں ہے تو دعائے قنوت جتنی ہوئی تھی وہی وہ چھوڑ کے امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ اب دو چیزیں ہیں، ایک امام کی اقتدا ہے اور ایک اپنی دعائے قنوت مکمل کرنا ہے۔ اقتدا اس کے اوپر لازم ہے، اپنے ذاتی عمل کو چھوڑ دے اور امام کے پیچھے چل پڑے، امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ اور اس میں علماء نے ایک یہ بھی صورت لکھی ہے، اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو یا وہ سمجھتا ہے کہ دعائے قنوت میں مجھے دیر لگ جائے گی تو اس کی جگہ پھر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پڑھ کر انسان جو ہے اس واجب کی ادائیگی کو پورا کر سکتا ہے اور پھر رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، کیا وہ صدقہ فطر دے گا یا نہیں دے گا؟ جی، صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے ذہن میں رہے کہ روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، روزہ رکھا ہے نہیں رکھا ہے، صدقہ فطر کی ادائیگی ہر صورت میں واجب ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک آدمی سفر میں ہے، سفر میں گنجائش ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک آدمی بیمار ہے، عذر ہے، چھوٹ دی ہوئی شریعت نے، وہ روزہ نہیں رکھ رہا، تو اب یہ تو نہیں کہ صدقہ فطر نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ یا ایک آدمی جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، تو اس کے لیے نہیں کہ یہ صدقہ فطر اپنا دے، اس لیے کہ روزہ نہیں رکھا۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، صدقہ فطر ہر صورت میں واجب ہے اور اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے؟ جی، روزے کی حالت میں خون کا ٹیسٹ کرانا یا خون دینا، یہ دو سوال ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دونوں سوال کے بارے میں تفصیل کر دیتا ہوں۔ روزے کی حالت میں خون کا ٹیسٹ کرانا جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں چاہے وہ خون عطیہ کرنا ہو خون دینا ہو، اس کے بارے میں یہی دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ اگر خون دینا چاہتے ہیں تب بھی جائز ہے اور خون کا ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں تب بھی جائز ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ خون دینے سے یا خون کے ٹیسٹ کرانے سے کمزوری نہ ہو۔ اگر کمزوری کا خطرہ ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے روزے کے فاسد ہونے کا خطرہ ہے تو اب یہ ہے کہ روزہ مکمل ہونے کا انتظار کیا جائے، جب روزہ مکمل ہو جائے پھر خون ٹیسٹ کرائیں، خون کا عطیہ دیں، جو بھی ترتیب ہے کرنا چاہیں۔ لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں کر لیتا ہے تو اس میں گنجائش ملتی ہے شریع کی طرف سے، وہ شرط یا ذہن میں رکھیں کہ روزہ خراب نہ ہو، کمزوری ہونے کا خطرہ نہ ہو، پھر جائز ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں وفات پانے والے مسلمان کی فضیلت کیا ہے؟ کیا احادیث کی روشنی میں رمضان میں وفات پانے والے مسلمان کی فضیلت آتی ہے یا جس طرح عام معمول رمضان کے علاوہ ایسے ہی ہے؟ جی، رمضان مبارک میں وفات پانے والوں کے حوالے سے حدیث میں یہ بات ملتی ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص رمضان میں فوت ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے حساب و کتاب کو اٹھا لیتے ہیں، اور یہی فضیلت جمعے والے دن کے حوالے سے بھی ہے، عام دنوں میں بھی، کہ جو شخص جمعے کو فوت ہوتا ہے تو اس کا حساب و کتاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب یہاں علماء کے اختلاف ہے کہ آیا یہ جو حساب و کتاب اس کا اٹھا لیا گیا ہے یہ صرف جمعے کے دن ہے یا صرف رمضان کے مہینے میں ہے یا مستقل قیامت تک اور قیامت کے بعد کے لیے بھی ہے۔ جو زیادہ ترجیح رائے علماء نے ذکر کی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ مستقل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے، کہ رمضان کے بعد بھی جمعے کے بعد بھی اس حساب و کتاب نہیں ہوتا، اور بلکہ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سے یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ قیامت والے دن بھی اسے حساب و کتاب نہ ہو، بغیر حساب و سبحان کتاب کے جنت میں داخل کر دیں۔ باقی یہ جو کہ بھئی حساب و کتاب رمضان کے بعد ہوتا ہے یہ جمعے کے بعد ہوتا ہے، یہ غیر مسلم کے بارے میں ہے کہ غیر مسلم کو صرف رمضان کے مہینے میں چھوٹ دی جاتی ہے اور جمعے کے دن چھوٹ دی جاتی ہے کہ اگر کوئی کافر جمعے کے دن فوت ہو جائے یا رمضان کے مہینے فوت ہو جائے تو اس کا حساب و کتاب رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن نہیں ہوگا، جمعہ گزرنے کے بعد رمضان گزرنے کے بعد اس کا حساب کتاب لازمی ہوگا۔ مسلمان اگر فوت ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس حساب و کتاب سے جو ہے نا سبکدوش ہو گیا اور اس کی اس سے جان چھوٹ گئی۔ دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا یہ جو قیمتی اوقات ہوا کرتے ہیں اللہ سے مانگنے چاہیے کہ جمعے کی موت دے دے، ہاں جی، اس طرح رمضان کی موت ہمیں دے دے، اس طریقے سے جو ہے روزے کی حالت کی موت دے دے، نماز کی موت دے دے، اس طریقے سے جو ہے نا وہ مکہ مدینہ کی مٹی کے ہاں کیا ہمیں نصیب فرما دے، شہادت کی ہو، یعنی یہ قیمتی موتیں ہیں، تو ان قیمتی موتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے سوالات ہم نے مفتی صاحب کے سامنے پیش کیے اور مفتی صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جواب دیے جو آپ کے سامنے پیش کی جا چکے۔ آپ کو اپنے مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں مل چکا۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ درپیش ہو، آپ اپنا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیے گئے نمبر پر اپنا مسئلہ لکھ کر واٹس ایپ کر دیں یا پھر کمنٹس بار کے اندر اپنا مسئلہ لکھ کر ہمیں بھیج دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھ کر آپ کے خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہماری ٹرانسمیشن کے اندر شرکت فرمائی۔ اللہ مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اپنے سوالات ہم سے شیئر کیے اور ہم نے مفتی صاحب سے پوچھ کر آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب میں آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں اور مفتی صاحب سے بھی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔